أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا الله ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیہ سیریز ہم آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت صحابہ ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں، تو ایکچولی جو یہ ہماری سیریز ہے اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کی سیرتیں جو ہے وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم صحابہ نہیں بلکہ صحابیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ تو سیرت صحابیات میں پہلا جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا غیر معمولی شرف و فضیلت کی حامل خاتون تھیں۔ ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں اور عرب کے معدود چند اصحاب جود و سخا میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ ان کے علاقے کا قصد کرنے والے قافلے اور ان کی معیت میں سفر کرنے والے مسافر کبھی بھی اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، جو بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا، لیکن ان کی کنیت ام سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور تھی۔ یہاں پر ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلے شروعات میں جو ہے وہ اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس قبیلے کا نام تھا بنی مخزوم، اور آپ کے والد جو ہے اس قبیلے کے مشہور سردار تھے، اہم سردار تھے، اور گنتی کے ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھے۔ بہت زیادہ سخی تھے ام سلمہ کے والد، اور ان کے سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فیاض تھے، اور اسی وجہ سے اپنے قبیلے میں وہ زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ یعنی کہ جو لوگ ان کے علاقے میں مکے کے علاقے جس علاقے میں وہ رہتے تھے، جہاں ان کا قبیلہ بنی مخزوم آباد تھا، جو لوگ سفر کر کے اس علاقے کی طرف آنا چاہتے، کوئی قافلہ آنا چاہتا، یا پھر حضرت ام سلمہ کے والد کے ساتھ اگر کوئی قافلہ سفر کرنے کا ارادہ کرتا اور ان کے ساتھ نکلتا، تو وہ اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ زیادہ راہ یعنی کیا کہ سفر کے لیے، راہ کے لیے جس سامان کی ضرورت ہو، ہے نا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے کے سفر آج کے سفر کی طرح نہیں تھے، کافی لمبے سفر ہوا کرتے تھے، ہفتوں کئی بار تو مہینوں لگ جاتے تھے، لمبے سفر ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے مسافر کو جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ کی ضرورت ہوگی، ہے نا۔ تو زیادہ راہ میں ہر چیز آ جاتی ہے، کھانا پینا، رہنے کا سامان، رکنے کا سامان، ٹھہرنے کا سامان، ہر چیزیں آ جاتی ہے۔ تو زیادہ راہ جب اگر کوئی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کے والد کے ساتھ جو قافلے سفر کر رہے ہوتے یا آپ کی طرف آ رہے ہوتے، تو آپ کی سخاوت اور فیاضی کا وہ عالم تھا کہ پورے کے پورے قافلوں کے زیادہ راہ کا انتظام جو ہے وہ آپ ہی کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ ان میں سے تھے جو کہ بالکل آغاز کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق اور گنتی کے چند لوگوں نے، یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی، یعنی بالکل ابتدائی دور میں
جبکہ اسلام کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا. اسی زمانے میں بالکل اول زمانے میں جو ہے حضرت ام سلمہ کے والد نے بھی جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے تھے. حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ ہند بنت ابی امیہ تھا. ہند بنت ابی امیہ یہ آپ کا اصلی نام تھا، لیکن آپ کی کنیت ام سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور تھی. کنیت یعنی کہ بیٹا بیٹی یا ماں باپ کے تعلق سے جو جانا جائے تو وہ کنیت کہلاتا ہے. تو آپ کی اولاد سلمہ کے نام سے جو ہے آپ کی کنیت ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں، اس نام سے آپ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوئی، جبکہ آپ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا. وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی اسلام لائیں. وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھی. جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. یہ شرف ان سے پہلے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھا. جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے. ان کے اندر ایک ہیجان برپا ہو گیا اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیت ناک اور عبرت انگیز سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی. لیکن انہوں نے ان سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی ذوق و کمزوری کا اظہار کیا، نہ ہمت ہاری، نہ کسی قسم کے تردد اور تذبذب میں مبتلا ہوئے. یعنی کہ حضرت ابو سلمہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، ساتھ ہی آپ کے شوہر بھی جو ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بالکل جو ہے وہ السابقون الاولون میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. جیسے کہ ہم جانتے یہ وہ دور تھا جبکہ دین اسلام کی زبردست مخالفت تھی، اور مخالفت جو ہے وہ صرف زبانی نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ جو ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی. تو بالکل ویسا ہی معاملہ حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ آپ کو بھی پیش آیا، لیکن جو ہے سزاؤں کے سامنے نہ کسی کمزوری کا اظہار کیا، نہ ہمت آری، نہ کسی طرح کے تذبذب میں. تذبذب کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں کشمکش کہ اب یہاں کیا کریں، ہے نا. اس طرح سے اگر ستائے جا رہے ہیں تو کیا دین اسلام کو برقرار رکھا جائے یا کہ اپنے پرانے دین پر پلٹا جائے، ہے نا. تو سامنا جو ہے وہ پوری ہمت سے کیا اور بالکل جو ہے کسی قسم کے تردد، کسی قسم کے تذبذب کے بنا کیا. جب اذیت رسانی کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلہ مہاجرین میں پیش پیش تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر اجنبی دیار اور انجانے علاقے کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ میں اپنا عالیشان مکان، اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ گئے. وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خواہاں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے طالب تھے. یہاں پر جب اسلام میں داخل ہوتے حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ، تو جو ہے مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ طرح طرح کی اذیتیں نئے ایمان لانے والوں کو دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے یا کہ حکم دیا جاتا ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی جائے حبش کی طرف، حبشہ کی طرف. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہجرت مدینہ ہے، مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی اس سے پہلے حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. تو یہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے حبش کی طرف، اس میں جو قافلہ تھا اس میں حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ یہ پیش پیش تھے، اور انہوں نے اپنے پیچھے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں مہاجرین کے بارے میں کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی تھی. یہ پہلی ہجرت میں بھی اور اس کے بعد جو مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہاں بھی، ہے نا، کہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے خاندانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، خاندانوں کے ساتھ جو بھی انہوں نے اعزاز اور شرافت جو کمائی تھی، ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ اپنے پیچھے صرف اپنے ایمان عزیز کو لے کر جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں، اللہ کی رضا کی طلب میں جو ہے انہوں نے اپنے پیچھے سب کچھ چھوڑنا جو ہے اس کو گوارا کیا اور ایک اجنبی دیار میں جا کر جو ہے وہ پناہ لی. اگرچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر کو نجاشی کون تھا؟ یہ حبش کے بادشاہ تھے.
ان کے شوہر نجاشی کو کی حمایت اور سرپرستی میں نہایت سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود مکہ واپس جانے اور سر چشمہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت مضطرب اور بے چین رکھتی تھی۔ اور پھر جب سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگی کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے، اور قریش کی اذیت رسانیوں اور ان کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا ہے نا۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب حبش میں ہجرت کر کے یہ مہاجرین کا قافلہ جاتا ہے مکہ سے، تو یہاں پر حبش میں اب کیا ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ نجاشی کی۔ اب یہ بادشاہ جو ہے یہ مسلمان تو نہیں ہوا، یہ دین اسلام میں داخل تو نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ نصرانی ہے نا، یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، اور نصرانی ہے یہ، لیکن جو ہے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو سرپرستی دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ اپنی زمین کو ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ مسلمان جو ہے وہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت میں نجاشی کی سرپرستی میں وہاں پر اس زمین پر رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی جو جائے پیدائش تھی، اور چونکہ وہاں پہ بیت یہ تھا، بیت الحرام تھا ہے نا، مسجد حرام تھی وہاں پر، تو مکہ جانے کی خواہش جو ہے وہ ان کے اندر، تمام مہاجرین کے اندر جو ہے وہ جڑ پکڑے ہوئے تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری بھی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بے چین کیے رہتی تھی، آپ کے دیدار کی آرزو میں ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ اور پھر یہ ہونے لگا کہ مہاجرین کے پاس جو کہ حبشہ میں تھے، ان کے پاس مکہ سے خبریں آنے لگی، اور اس طرح کی خبریں کہ اب جو ہے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایمان لا چکے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ایمان لا چکے ہیں، اور چونکہ یہ جو ہے ان کا شمار، حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب کا شمار جو ہے وہ مکہ کے طاقتور لوگوں میں ہوتا تھا، تو اب ان کے ایمان میں داخل ہو جانے سے مسلمانوں کی قوت بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور تھوڑی مضبوطی بھی آ گئی ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس وجہ سے قریش کی جو ان کی اذیت رسانیاں ہیں، جو تکلیفیں وہ مسلمانوں کو دیتے ہیں، ان کے ظلم و ستم کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ حبش میں مکہ سے جو ہے وہ ان مہاجرین کو ملنے لگی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہے نا، کہ مکہ سے تو جو ہے ان کا دلی لگاؤ اور حرم سے جو دوری ان کو بے چین کیے ہوئے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ان کو بے چین کیے ہوئے تھی، تو یہ ساری چیزیں، اور جب اس طرح کی خبریں آنے لگی تو پھر لوگوں نے کیا کیا، واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ دیار حرم میں پہنچنے کا شوق اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا اشتیاق انہیں کھینچے لیے جا رہا تھا، چنانچہ واپسی کے اس سفر میں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے، لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات منکشف ہو گئی کہ ان کے پاس اس سلسلے میں جو بھی خبریں پہنچی تھی ان میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑی سی پیش قدمی کی تھی قریش کی طرف سے، اس کی شدید مزاحمت ہوئی ہے۔ یعنی کہ کیا، یہ جو خبریں ان کو مل رہی تھی حبش میں، تو ان خبروں کے سے جو ہے تھوڑی ہمت پا کر دوبارہ مکہ لوٹنے کا ارادہ کیا کہ اب جو ہے وہ قریش کا زور تھوڑا سا ٹوٹ چکا ہے، تو اپنی سرزمین میں واپس جایا جائے۔ لیکن واپس آنے کے بعد بہت جلدی ہی یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی سارے لوگوں پر، کہ جو خبریں ان کو ملا کرتی تھی حبش میں، ان میں بہت زیادہ مبالغہ آ رہی، یعنی کہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر ان کو بتایا گیا تھا۔ ایسا یہ تو ہوا ہے حقیقتاً کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں نے تھوڑی سی پیش قدمی کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت حمزہ حضرت عمر کی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنے کے بعد بھی قریش کی طرف سے جو ہے وہ اس کی زبردست مزاحمت ہوئی ہے، یعنی کہ جو طاقت قریش لگا رہے تھے اسلام کو کچلنے میں اور اس کو ختم کرنے میں، اس میں کوئی خاص حد تک جو ہے وہ گراوٹ نہیں آئی ہے، وہ جیسی کی ویسی جو ہے وہ
برقرار ہے. یہ حقیقت جب وہ پہنچے مکہ تب ان کے سامنے یہ چیز جو ہے وہ واضح ہو گئی. اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کر کے مدینہ چلی جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی مسلمانوں کی. اب دوسری ہجرت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا قرآن میں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے قریش کی اذیتوں سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا. مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا کہ وہ گمان کرتے تھے. اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کو ایسے سخت اور المناک حالات سے گزرنا پڑا جن کے سامنے تمام سختیاں ہیچ نظر آتی ہیں. ہجرت کی یہ داستان خود حضرت ام سلمہ کی زبانی جو ہے وہ نیچے بیان کی گئی ہے. جب حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے میرے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا، مجھے اس پر سوار کیا اور میرے بیٹے سلمہ کو اور میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. لیکن قبل اس کے کہ ہم مکہ سے باہر نکلتے میرے قبیلے یعنی قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا. وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو، مگر تمہاری بیوی سے تمہارا کیا سروکار؟ یہ ہماری بیٹی ہے. ہم تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو. پھر وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مجھے زبردستی ان سے چھین کر الگ کر دیا. جب میرے شوہر ابو سلمہ کے قبیلے بنو عبد الاسد کے لوگوں نے دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچے کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے تو وہ نہایت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے. وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلمہ کو اپنی طرف کھینچنے لگے. اس کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا اور وہ اس کو چھین کر لے گئے. اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں. یہاں پر حضرت ام سلمہ کی زبانی جو ہے ان کا وہ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی ہجرت تو وہ کر گئی اپنے شوہر کے ساتھ حبش کی طرف، لیکن جب دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کرنے کی ٹھانی وہ پوری ڈیٹیلز اس کی بتائی گئی کہ کس طرح سے ان کے شوہر نے ان کے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا، ان کو سوار کیا، بچے کو گود میں ڈالا اور بالکل کسی کی چیز کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا ہے نا. دیکھیے ایمان کی مضبوطی کیسی کہ ایک دفعہ ہجرت کر کے اپنا گھر بار سب چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ بیت اللہ کے شوق میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شوق میں دوبارہ سے اسی سرزمین پر آتے ہیں، پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دوبارہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی ایمان سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہے نا. بیوی کو بٹھاتے ہیں، بچے کو بٹھاتے ہیں اور لکھتی ہیں کہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیچھے مڑے بنا کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے ہے نا. یعنی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے اور انسان اور ایک حسد سے اور ایک اس آرزو سے دیکھے کہ کاش کے میں یہاں رہ سکتا، ان چیزوں کو جو ہے وہ برت سکتا. وہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں ہے نا. کہ جو پیچھے چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا، جو بچانا ہے وہ صرف اور صرف ایمان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن یہاں پر آپ کیا لکھتے ہیں اہل سیر کہ جس طرح سے حضرت ہجرت حبشہ جو ہے وہ آسان تھی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اب یہاں پہ کیا ہو گیا کہ جب وہ نکل رہے تھے مکے کی حدوں سے باہر تب ان کے قبیلے والوں نے دیکھ لیا. حضرت ام سلمہ کا جو قبیلہ تھا بنی مخزوم، ان لوگوں نے جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھ لیا. اب چونکہ اس وقت جو ہے یہ سارے کے سارے ایمان نہیں لائے تھے تو ابو سلمہ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہے نا. اور کیا کہنے لگے کہ تم نے اپنے متعلق جو فیصلہ کیا سو کیا ہے نا، کہ تم نے جو ہے وہ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا
اور اب جو ہے وہ تم دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی سرزمین کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو، تو تم اپنے متعلق یہ فیصلہ کرو، لیکن تمہاری بیوی سے تم یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے اس سے کیا سروکار؟ یہ تو ہماری بیٹی ہے، یعنی ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، اور ہم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور تم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو، ہے نا؟ کہ یہاں پر گھر بار سارے چھوڑے جا رہے ہیں تو کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ اور اگر تم نے یہی فیصلہ کیا ہے تو تم اپنی ذات کے لیے کرو وہ، اور تمہاری بیوی جو ہے اس پر تم اپنا فیصلہ نہیں ڈال سکتے، وہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے اور ہم جو ہے ہم اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور پھر اس طرح سے وہ کیا کرنے لگے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ زبردستی حضرت ابو سلمہ سے الگ کر لیا۔ اب اتنے میں جو ہے جو حضرت ابو سلمہ کا جو قبیلہ تھا بنو عبد الاسد، اس قبیلوں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ یہاں ہو رہا ہے، تو وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ پھر وہ آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اپنی بیٹی کو الگ کر رہے ہو تو پھر جو بچہ ہے نا، یہ کیا ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم اپنے بچے کو بھی جو ہے وہ اس کے پاس رہنے دیں گے، مطلب ہم جو ہے وہ ماں کے پاس جو ہے وہ بچے کو بھی نہیں رہنے دیں گے، وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے دونوں قبیلے جو ہے وہ بچے کو کھینچنے لگے، ایک طرف قبیلہ بنی مخزوم ہے، ایک طرف قبیلہ بنو اسد ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بنی مخزوم جو ہے وہ ان کی بیٹی سلمہ ہے اور وہ اپنی طرف لیتے ہیں، لیکن بنو اسد کہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کی نسبت سے جانا جاتا ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس کو چونکہ تم اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، ہم اپنے یہ بچہ جو ہے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں اور ہم اس کو نہیں دیں گے، ہے نا؟ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ آن کی آن میں کیا ہوا، شوہر ایک طرف، بچے کو ایک طرف کر دیا گیا اور ماں کو ایک طرف کر دیا گیا، ہے نا؟ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے گئے، دوسری طرف میرے بچے کو بنو عبد الاسد نے جبرن مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلہ بنو مخزوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا۔ اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے، میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا، ہے نا؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے بس جس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ ایمان ہے نا؟ یہاں پہ گھر بار تو چھوڑا ہی، زمین جائیداد تو چھوڑا ہی، ہے نا؟ لیکن کیا کہ خاندان بھی پورا کا پورا بکھر گیا، بیوی سے بھی جدا ہو گئے اور بچے سے بھی الگ کر دیا گیا، ہے نا؟ بیوی جو ہے وہ شوہر سے جدا کر دی گئی، بچہ ماں باپ سے جدا کر دیا گیا، شوہر بیوی اور بچے سے جدا کر دیا گیا نا؟ لیکن کہیں پر بھی یہاں پر یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے جس وجہ سے تم ہم کو الگ کر رہے ہو، چلو وہ اس وجہ کو جانے دیتے ہیں، ہم کو جو ہے وہ ساتھ ہی رہنے دیا جائے اور ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اپنے پرانے دین پر آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایک بار دین میں داخل ہو گئے، اسلام کو جو ہے قبول کر لیا، شہادت ادا کر دی، شہادت لے لی، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے لخت جگر کو بھی جو ہے وہ دور کرنا گوارا کیا، اپنی جو ہے وہ جیون ساتھی سے بھی جو ہے وہ دوری گوارا کی، ہر چیز سے جو ہے وہ دوری گوارا کی، صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کے لیے۔ پھر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی داستان کا اگلا حصہ بیان کرتی ہیں، لکھتی ہیں اس کے بعد سے میرا روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ کے باہر ابتح کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ المیہ پیش آیا تھا۔ میں ان بیتی ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی رہتی جب میرے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی کی دیوار حائل کر دی گئی تھی۔ میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے۔ میری یہ حالت 1 سال یا اس کے لگ بھگ رہی۔ آخر کار میرے بنی عم میں سے ایک شخص کا گزر میری طرف سے ہوا۔ اس کو میرے اس حال زار پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا کہ تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر کے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ برابر ان کو میرے حق میں ہموار کرتا اور ان کے جذبہ ترحم کو مہمیز کرتا رہتا۔ یہاں پر کیا ہے کہ 1 سال تک جو ہے وہ اسی طرح سے واقعہ گزر گیا کہ حضرت ابو سلمہ جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور آپ کی بیوی جو ہے حضرت سلمہ اور بچہ سلمہ وہ مکہ ہی میں رہ گئے، لیکن مکہ میں ساتھ میں نہیں۔ بچے کو جو ہے وہ بنی عبد الاسد لے گئے اور ماں جو ہے حضرت سلمہ ان کو بنی مخزوم لے گئے۔ تو 1 سال تک سلمہ کا یہ معمول رہا کہ جس جگہ پر وہ واقعہ پیش آیا تھا روزانہ صبح سویرے وہاں آ جاتی اور گھنٹوں جو ہے اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہتی، یہاں تک کہ
ایک شخص تھا جو ان کے ہی قبیلے کا تھا، اس کو ان کے حال پر ترس آیا اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو جو ہے آپ کے حق میں جو ہے وہ ان کی سوچ کو اور ان کے اس کو ہموار کرنا شروع کیا کہ تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے ان کو، ہے نا؟ آگے آتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن میرے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے لخت جگر کو مکے میں بنی عبد الاسد کے یہاں چھوڑ کر خود اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاتی، اور اس صورت میں جبکہ میں خود مدینے میں ہوں اور میرا کمسن بچہ مکے میں اس حال میں پڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ملے، کیسے ممکن تھا کہ میری مامتا کی آگ ٹھنڈی ہو اور میری آنکھوں سے امڑتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب تھم سکے؟ بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس طرح رنج و غم جھیلتے اور کرب و الم سے نبرد آزما ہوتے دیکھا تو ان کو میری حالت پر رحم آیا اور انہوں نے بنی عبد الاسد سے بات کر کے ان کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے میرے بچے سلما کو مجھے واپس کر دیا، ہے نا؟ یعنی کہ 1 سال تک وہ روزانہ اس جگہ پر جاتی تھی، اس واقعے کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اب ایسے میں ایک شخص جو ان کے قبیلے کا تھا، اس کو ان کی حالت پر ترس آتا ہے، وہ ان کے ماں باپ سے بات کرتا ہے کہ تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے، پورے قبیلے کو جو ہے وہ کنونس کرتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، تم اس طرح سے کر کے ان کے شوہر سے ان کے بچے سے جدا کر کے تم ان پر ظلم کر رہے ہو، ہے نا؟ اور یہاں تک کہ مطلب اس کی باتوں سے جو ہے اس قبیلے بنی مخزوم کے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ شوہر کے پاس حضرت ام سلمہ کو جانے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں کیسے چلی جاتی، ہے نا؟ جبکہ میرا بچہ جو ہے وہ مکے ہی میں ہے اور میں مدینہ اپنے شوہر کے پاس کیسے چلی جاتی، میری مامتا کی آنکھ جو ہے وہ کیسے ٹھنڈی ہوتی؟ تو اب پھر بھی جو ہے اپنے قبیلے بنی مخزوم سے اجازت ملنے کے بعد بھی وہ نہیں جاتی ہیں اور ان کا جو ہے کرب اور علم کا جو ان کی حالت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اب ایسے میں جو ہے قبیلے بنو اسد کی طرف جو ہے پھر سے جو ہے وہ شخص جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے آپ ان کے ساتھ نرم رویہ کریے، ان کے بچے کو ان کو جو ہے وہ لوٹا دیجیے۔ تو دوبارہ جو ہے وہ ان کے بچے کو جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے اور دوبارہ سے پھر جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اب جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے پھر وہ آمادگی ظاہر کرتی ہیں۔ اب میں نے مکے میں ٹھہر کر مدینہ جانے والے کسی ہمسفر کے انتظار میں وقت گنوانا اور اپنی روانگی میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یعنی کہ جب ایک بار وہ اپنے بچے سے جو ہے وہ ان کو بچہ ان کا لوٹا دیا جاتا ہے تو پھر اب وہ انتظار نہیں کرتی کہ کوئی ہمسفر ملے اور کوئی جو ہے وہ میرے لیے سہولت مناسب ہو اور پھر جو ہے وہ میں مدینہ کی طرف سفر کا قصد کروں۔ بالکل جو ہے وہ موقع اور وقت کو گنوائے بنا وہ کیا کرتی ہیں، بالکل تاخیر نہیں کرتی اور فوراً جو ہے وہ قصد سفر کر لیتی ہیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس اثنا میں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے جو مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک دے۔ اس لیے میں نے جھٹ پٹ اپنی سواری کے اونٹ کو تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ جب میں تنیم کے مقام پر پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، زاد الراکب کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ عثمان بن طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے۔ کلید بردار یعنی جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس زمانہ جاہلیت میں، آپ ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کعبہ کے بہرحال یہ متولی تھے، ہے نا؟ تو کعبہ بیت اللہ کی جو چابیاں تھی وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اور جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا جس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے اور پھر جو ہے وہ فتح مکہ ہوئی تھی، اس کے بعد اسی دوران جو ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ بھی جو ہے حضرت خالد بن ولید ہی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں بھی آپ شامل ہوئے تھے اور فتح مکہ کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابیاں جو ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب نکل پڑتی ہیں یہ اپنے بچے کو لے کر کے، میں کہاں جو ہے اب میں انتظار کروں کہ کوئی مجھے ہمسفر ملے اور کسی طرح سے جو ہے وہ راستہ اور باقی چیزوں کے لیے سہولت میرے لیے ہو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی حادثہ جو ہے وہ مجھے اپنے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک نہ دے، اس لیے فوراً اپنی سواری کو تیار کرتی ہیں، بچے کو لیتی ہیں اور چل پڑتی ہیں۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے تنعیم کا مقام، تو وہاں پر جو حضرت عثمان بن طلحہ
سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی جو ہے آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں. ابھی جو ہے تو پوچھتے ہیں وہ حضرت ام سلمہ سے پوچھتے ہیں کہ زاد الراکب کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو آپ جواب دیتی ہیں کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی میں نے جواب دیا نہیں، خدائے تعالیٰ اور میرے اس بچے کے سوا میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک تم مدینہ نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل تھام لی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے کسی ایسے عرب کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی جو ان سے زیادہ کریم النفس اور شریف ہو. ان کا حال یہ تھا جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود مجھ سے پرے ہٹ جاتے. جب میں اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر ٹھیک سے کھڑی ہو جاتی تو وہ اونٹ کے پاس آ جاتے، کجاوا اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور اونٹ کو لے جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے. پھر مجھ سے دور کسی سائے میں لیٹ جاتے. جب روانگی کا وقت ہو جاتا تو وہ اٹھ کر اونٹ کے پاس آتے، اس کو تیار کر کے میرے قریب لاتے اور مجھے اس پر سوار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے دور ہٹ جاتے. جب میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جاتی تو آتے اور اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑتے. حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ دیکھیے پہلے تو یہاں پر ایک چیز یہ نوٹ کرنے جیسی کہ ابھی آپ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے ہیں، ہے نا، ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک کیا کہتے ہیں ایک غیرت یا ایک جو مرد کی کیا کہیں گے کہ ایک جو اس کو جو پروٹیکشن اور ایک یہ والی صفت جو مرد کو دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ وہ عورت کا محافظ ہوتا ہے نا. تو ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے ان کی مردانہ غیرت جو ہے ان کو اس چیز کو اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک بچے کو ایک عورت کو اس کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ تنہا چھوڑ دے جبکہ کہ وہ اکیلی نکلی ہے اتنے لمبے سفر کے لیے. تو کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک تم مدینہ نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور پھر جو ہے ان کی پوری جو ہے وہ پورا بتائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ آپ کتنے زیادہ شریف تھے اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے پورے راستہ ان کے ساتھ معاملہ کیا. آگے آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے تک راستے بھر میرے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا. جب ان کی نظر بنی اوف بن عمر کی بستی قبا پر پڑی تو وہ بولے کہ تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، خدا کا نام لے کر چلی جاؤ. یہ کہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مکہ کی طرف مڑ گئے. بچھڑے ہوئے ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد دوبارہ ہم ایک دوسرے سے ملے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں اپنے شوہر کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے دل کو اپنی بیوی اور اپنے بچے کو پا کر قرار اور سکون نصیب ہوا. اس کے بعد واقعات اور حوادث تیزی سے گزرتے رہے. یہ غزوہ بدر ہے، یعنی کہ اب یہ مکہ میں اپنے شوہر سے مل گئی اور شوہر کے ساتھ پھر جو ہے یہ مکہ ہی میں رہنے لگی. اب یہ جو ہے وہ اول اسلام کا وہ دور ہے جبکہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مارکے ہو رہے ہیں، بیٹلز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ. تو یہاں پر سب سے پہلا جو ہے یہ غزوہ بدر ہے جس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور فتح یاب اور ظفر مند ہو کر مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے. اور یہ ہے مارکہ احد. جنگ بدر کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس غزوے میں بھی ایک بہادر کی طرح شریک ہوئے اور اس میں اپنی جرات اور شجاعت کے انمٹ نقوش چھوڑ آئے. جنگ سے واپس آئے تو ان کا جسم زخموں سے چور تھا، یعنی حضرت ابو سلمہ جو ہے وہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے جو کہ جنگ بدر میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. جنگ احد میں بھی شریک رہے. اب جنگ احد میں جو ہے وہ آپ بری طرح سے زخمی ہو گئے. وہ برابر زخموں کا علاج کرتے رہے اور بظاہر ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم مندمل ہو چکے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا. وہ زخم بظاہر تو بھر گئے تھے مگر اندر ہی اندر خراب ہو گئے تھے. ایک دن اچانک پھٹ گئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بستر سے لگ گئے. اسی زمانے میں جب وہ اپنے زخموں کے ساتھ کشمکش میں مصروف تھے ایک دن اپنی بیوی سے بولے کہ ام سلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کو ریسائٹ کرتے ہیں. لا یصیب احد مصیبۃ فیسترجع عند ذلک یقول اللہم عندک احتسب مصیبتی هذه
अल्लाहुम्मा क़फ़िलनी ख़ैरम मिन्हा इल्ला इताहु इल्ला इताहुल्लाह अज़्ज़ा वजल। तर्जुमा है, जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला होने के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और दुआ करे कि खुदाया मैं तुझ से ही इस मुसीबत का अजर चाहता हूँ, इलाही तू मुझे इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसके लिए तलाफी माफात की बेहतरीन सूरत पैदा फरमा देता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हज़रत अबू सलमा जो है वो जंग उहद में बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं। उनके ज़ख्म जो है वो ऊपर-ऊपर से तो भर जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ज़ख्म ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से आप जो है वो शदीद क्या कहते हैं अलालत में, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हो जाते हैं और बिल्कुल बिस्तर से लग जाते हैं। और इसी दौरान जो है वो एक दिन अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि जो शख्स किसी भी मुसीबत में मुब्तला हो और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और साथ ही साथ क्या करे, दुआ भी करे अल्लाह ताला से। और क्या दुआ करे कि ए अल्लाह मैं तुझसे ही इस मुसीबत का अजर चाहता हूँ, तो मुझे इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा, यानी कि जो भी नुकसान से हम दो चार हुए हैं अल्लाह ताला से दुआ करें कि तू इसका नेमुल बदल, यानी इसका जो है कोई बदला, इसका कोई सब्स्टिट्यूट और बेहतरीन सब्स्टिट्यूट तू उसका अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसके लिए तलाफी माफात की बेहतरीन सूरत पैदा फरमा देता है। जब बंदा इस तरीके से अपने नुकसान पर जो है वो सब्र करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और फिर अल्लाह से जो है वो बेहतरीन नेमुल बदल की दुआ करता है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके लिए जो है वो बेहतरीन उसकी तलाफी की, उस नुकसान की तलाफी की, भरपाई की बेहतरीन सूरत पैदा फरमा देते हैं। तो ये दुआ जो है वो बीमारी में जब बिस्तर से आप लगे हुए हैं तो अपनी बीवी को ये सिखाते हैं। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु कई रोज़ तक बिस्तर अलालत पर पड़े रहे। इसी दौरान एक दिन सुबह के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे में दाखिल हुए और अभी अच्छी तरह उनको देख भी नहीं सके थे कि उन्होंने ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखों को बंद किया और आसमान की तरफ नजरें उठाते हुए उनके लिए दुआ की। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबी सलमा वरफ़ा दरजा वरफ़ा दरजता फ़िल मुक़र्रबीन वख़्लिफ़हु फ़ी अक़बिही फ़िल आबिरीन वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन वफ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहू फ़ीही। ए अल्लाह, अबू सलमा की मग़फ़िरत फ़रमा दे, मुक़र्रबीन में उनको बुलंद मर्तबा अता कर और उनके पसमंदगान में उनका कायम मकाम हो जा। रब्बुल आलमीन हमारी और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी कब्र को कुशादा और मुनव्वर कर दे। है ना? ये देखिए किसी के इंतकाल पर जो दुआ हम कहते हैं, हम सिर्फ़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना? यहाँ पर कितनी खूबसूरत दुआ जो है वो हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो है वो हमको मिलती है कि ए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और मुक़र्रबीन में जो यानी जो तेरे करीब के जो वो जो रहने वाले जो बंदे हैं, उनमें मुक़र्रबीन में इनको बुलंद मर्तबा अता फ़रमा और उनके पसमानदगान को यानी कि जो अपने पीछे ये छोड़ जा रहे हैं बीवी-बच्चे और जो भी उनके पसमानदगान हैं, उनमें उनका कायम मकाम हो जा। यानी अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह तू उनका कायम मकाम यानी उनकी जगह तू खड़े रहने वाला हो जा। है ना? कि जो जगह इन्होंने खाली छोड़ी है अपने घर में, अपने अहलो-अयाल में, तो तू उनका कायम मकाम हो जाए, यानी उनकी जगह अब इस जगह को तू ले ले। रब्बुल आलमीन हमारी और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, है ना? यानी किसी की मौत जो है वो सिर्फ़ उनकी मग़फ़िरत के लिए नहीं बल्कि अपनी मग़फ़िरत की तरफ भी जो है वो इंसान की याद दहानी करवाए, है ना? कि आज ये है कल हमारी बारी है, तो मग़फ़िरत जो है अल्लाह हमारी और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और उनकी कब्र को कुशादा और मुनव्वर कर दे। उधर जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को वो दुआ याद आई जो हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताई थी, तो उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इंदक अल्लाहुम्मा इंदक अहतसिब मुसीबती हाज़िही, लेकिन उनका दिल अल्लाहुम्मा फ़िलनी फ़ीहा खैरम मिन्हा कहने पर आमादा ना हो रहा था। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है ना? यानी जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू सलमा ने सीखी थी और जब आप बिस्तर अलालत पर थे, तब आपने अपनी बीवी को सिखाई थी, है ना? तो वो हज़रत उम्मे सलमा जो है, उस दुआ को जो है वो आधा पढ़ती हैं और जो आगे का हिस्सा है ना, वो पढ़ने का उनका दिल नहीं कहता। जो आगे का हिस्सा है जिसका तर्जुमा है
کہ इलाही तू मुझे इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमा। तो वो वाला हिस्सा दुआ का जो है वो नहीं पढ़ती हैं, और वो कहती हैं कि वो दिल ही दिल में क्या कहती है कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, जो कि नेमुल बदल के तौर पर तलब किया जाए, कि कोई इंसान हो सकता है कि उनसे बेहतर हो जिनको कि मैं अबू सलमा के बदले माँगूँ। इसलिए जो है वो पहले जो है वो सिर्फ़ शुरू का ही हिस्सा पढ़ती हैं, आगे का हिस्सा नहीं पढ़ती। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने दुआ मुकम्मल कर दी। लेकिन फिर जो दुआ सिखाई गई थी, वो उन्होंने उस दुआ को जो है वो मुकम्मल कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस मुसीबत पर मुसलमानों ने गैर मामूली सदमे और अफ़सोस का इज़हार किया और उन्हें अय्यमुल अरब के लक़ब से नवाज़ा। अय्यमुल अरब इसलिए क्योंकि मदीना में उनके नन्हे-मुन्ने बच्चों के सिवा उनके अहले कबीला और ख़ानदान में से उनका कोई करीबी सरपरस्त और हमदर्द ना था। यानी कि बिल्कुल तने-तनहा रह गई वो मक्का में, शौहर के इंतकाल के बाद, है ना? कि ना वालिद की सरपरस्ती रही, ना जो है ससुराल की तरफ से किसी की सरपरस्ती रही उन बच्चों के लिए। तो इसलिए जो है मक्के वालों ने जो है वो गैर मामूली सदमे का और गैर मामूली अफ़सोस का इज़हार किया उनके शौहर के इंतकाल पर, और उन्हें अय्यमुल अरब के लक़ब से नवाज़ा। यानी कि अब ये क्या है, अरब की बेटी है और अरब के बच्चों की माएँ हैं ना, इनके बच्चे जो है वो अरब के बच्चे हैं और ये अरब की बेटी हैं। इस तरह के लक़ब से उन्हें नवाज़ा गया। महाजरीन और अंसार दोनों ने बैक वक़्त अपने ऊपर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ को महसूस किया, और उनकी इद्दत वफ़ात गुज़रते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको निकाह का पैगाम दिया, मगर उन्होंने उनका पैगाम मंज़ूर नहीं किया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके साथ निकाह की पेशकश की, मगर उन्होंने हज़रत उमर के पैगाम को भी उसी तरह रद्द कर दिया जिस तरह वो हज़रत अबू बकर के पैगाम को नामंज़ूर कर चुकी थीं। फिर जब खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पैगाम दिया, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 3 ऐसी ख़स्लतें हैं जो शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आएँ। पहली बात तो ये है कि मैं इंतहाई गैरतमंद और खुददार औरत हूँ। मुझे अंदेशा है कि मेरी कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबे मुबारक को नागवार गुज़र जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो जाएँ, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह मुझे सज़ा देगा। दूसरी बात ये है कि मैं एक सने-रसीदा औरत हूँ, और तीसरी ये कि मैं बाल-बच्चों वाली औरत हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हज़रत अबू सलमा का जो है वो इंतकाल हो जाता है। हज़रत उम्मे सलमा अरब के उस अरब की उस बस्ती में, उस कबीले में जो है वो बिल्कुल तने-तनहा रह जाती हैं अपने बच्चों के साथ, और इसीलिए जो है वो अरब के जो महाजरीन हैं और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो अपने ऊपर जो है वो आपके लिए जो है वो एक ज़िम्मेदारी का एहसास अपने ऊपर रखते हैं कि अब इनका कोई नहीं रहा, तो हम जो है वो इनके लिए मुकम्मल तौर पर ये जो है अभी महाजिरीन और अंसार हैं, तो ये हज़रत उम्मे सलमा जो है अब ये मदीना के बस्ती में रह रही हैं अब, है ना? हिजरत करके जब मदीना आ जाते हैं और फिर यहाँ पर जो है ग़ज़वा बदर होता है, ग़ज़वा उहद होता है, वहीं पर जो है आपके शौहर का इंतकाल होता है। तो अब यहाँ पर जो है ये मदीने की बस्ती है जहाँ पर के अंसार भी हैं। तो महाजिरीन और अंसार दोनों जो है वो हज़रत उम्मे सलमा के हक को अपने ऊपर महसूस करते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर वो महसूस करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि शौहर के इंतकाल के बाद, है ना? या तलाकशुदा भी हो, है ना? औरत जो है वो हमेशा उसको सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए, है ना? या तो वो अपने बाप की सरपरस्ती में रहे, भाई की सरपरस्ती में रहे, शौहर की सरपरस्ती में रहे या बेटे की सरपरस्ती में रहे, है ना? वो तने-तनहा ना रहे। तो उसी जो है, उसी के पेश-ए-नज़र जो है, इस माशरे में फिर क्या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले निकाह का पैगाम भेजते हैं, जिनको कि वो इनकार कर देती हैं। हज़रत उमर फारूक जो है वो निकाह का पैगाम भेजते हैं, उसको भी फिर वो इनकार कर देती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल खुद अपने लिए जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भिजवाते हैं। तो वो किस बिना पर वो जो है वो मना करती किस बिना उनका मतलब जो जवाब होता है वो इस तरीके से होता है कि वो अपने बारे में कहती हैं कि 3 ख़स्लतें हैं। है ना? तो ख़स्लतें क्या होती हैं? एक होती है इंसान की आदतें, एक होती है ख़स्लत। है ना? आदत तो वो होती है जो कि इंसान अपनाता है और उसको जो है वो वक़्त के साथ बदल भी सकता है। लेकिन ख़स्लत जो है वो इंसान की फ़ितरत का हिस्सा होती है, राइट? तो उसको जो है आदतों को बदलना आसान है, लेकिन ख़स्लत जो है वो बदलना बिल्कुल नामुमकिन है।
کیونکہ وہ آپ کی فطرت کا، آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو آپ کو پسند نہ آئیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنی جو وہ بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند ہوں اور خوددار ہوں۔ تو بظاہر تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ غیرت مند ہونا اور خوددار ہونا جو ہے یہ ایسی خصلت تو نہیں جو کہ ایک نیگیٹو کوئی کوالٹی رکھتی ہو اور اس کو جو ہے وہ بتایا جائے۔ لیکن یہاں پر وہ کیا کہتی کہ انتہائی مطلب بہت زیادہ ایک ایکسٹریم لیول پر جو ہے میں غیرت مند ہوں اور خوددار ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر جاؤں اور آپ جو ہے اب مجھ سے ناراض ہو جائیں، اور اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھے سزا دیں گے۔ تو اس ڈر سے جو ہے وہ اپنا مطلب یہ اندیشہ، اپنا ڈر جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری کہتی ہیں کہ میں ایک سن رسیدہ مطلب ایک عمر دراز جو ہے میں خاتون ہوں، اور تیسری یہ کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی اور خودداری کی بات کہی ہے، تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے اس کو دور کر دے۔ ہے نا؟ اب جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہی جو پہلی چیز جو دماغ میں آئی تھی کہ غیرت مند ہونا اور خوددار ہونا جو ہے وہ ایسی کوئی نیگیٹو کوالٹی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم یہ محسوس کریں کہ یہ ایک ایکسٹریم لیول پر ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے اس کو دور کر دے، ہے نا؟ یعنی کہ کسی بھی چیز کا ایک ایکسٹریم لیول پر ہونا، حد سے زیادہ ہونا جو ہے وہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جبکہ انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ میری غیرت مندی اور میری خودداری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے وہ آ، آ، کسی کی نازک طبیعت کو جو ہے وہ آ، آ، کسی کی نازک طبیعت پر گراں گزرے یا کسی کو ناگوار گزرے، ہے نا؟ تو پھر اس کے لیے جو ہے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم مطلب ہر چیز کو جو ہے ہمارے اندر ایک اعتدال میں رکھے، ہے نا؟ جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی رکھے، اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ ایک اچھی چیز بھی جو ہے وہ اگر زیادہ مقدار میں ہے تو وہ کسی پر گراں گزرے، کسی پر جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو اثر ہو، تو وہ چیز سے پھر ہم کو جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی اور خودداری کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے اس کو دور کر دے، اور جہاں تک سن رسیدگی کی بات ہے تو اس میں میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے، یعنی میں بھی جو ہے وہ عمر دراز ہی ہوں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، اور ان کی وہ دعائے مجسم قبولیت بن کر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا نعم البدل عطا فرما دیا، ہے نا؟ یعنی کہ وہ دعا پہلے وہ ادھوری پڑھتی ہیں، پورا اس کو مکمل نہیں کرتی ہیں، یہ سوچ کے مطلب وہ اپنے دل میں یہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو کہ نعم البدل کے طور پر مانگا جائے۔ لیکن چونکہ یہ دعا ان کے شوہر نے سکھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور پھر انہوں نے سکھائی ہے، تو ایونچولی وہ کیا کرتی ہیں، اس دعا کو مکمل پوری پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ الہی تو مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور ابو سلمہ کا نعم البدل ان کو کس کی صورت میں دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ان کی دعا جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مجسم قبولیت بن کر ان کی دعا سامنے آتی ہے۔ اور اس وقت سے ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ صرف سلمہ کی ماں نہیں رہ گئی بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئی، ہے نا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آپ آ گئی تو آپ کون ہو گئی؟ پھر ام المومنین ہو گئی، آپ صرف ام سلمہ نہیں رہ گئی، اب آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ اور رونق رکھے، ان سے راضی رہے اور ان کو راضی رکھے۔ آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔